بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کریٹیس کے ان الفاظ نے مایوس انائتا کے مرجائے دل کو جیسے خوشی سے بھر دیا تھا۔ پہلے اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور پھر چند لمحوں تک بڑے غور اور پیار بھرے انداز میں اس نے کریٹیس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کے چہرے میں اپنے مستقبل کی پناہ گاہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اور پھر آخر وہ اپنے دل کے راز اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، محترم کریٹیس، پہلا موضوع خود میری ذات سے متعلق ہے اور دوسرے موضوع کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ پہلا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت مجھے میرے نام نہاد شوہر کے قتل کے بعد خیمے میں سختی سے نظر بند کر دیا گیا تھا تو آپ ایک محافظ بن کر مجھے اس خیمے سے رہا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ پھر اس تنہائی میں آپ نے مجھ سے انتہائی تشویش سے پوچھا تھا کہ آخر میں نے اپنے ہی شوہر کو اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا۔ میں نے اس وقت خوف اور شرم کے مارے آپ سے کہا تھا کہ یہ داستان میں کسی مناسب وقت پر بتاؤں گی، اور آج میں اسی بوجھ کو اپنے دل سے اتارنے اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ محترم کریٹیس، میں نے جو اس یونانی سالار کو خنجر مار کر قتل کیا تھا تو وہ پوری طرح حقیقت پر مبنی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یوں جانے کہ وہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ تھا جو میں نے، شہنشاہ سکندر اور میری بہن بریسین نے مل کر رچایا تھا۔ دراصل بریسین نے بہت پہلے سکندر پر اس راز کا انکشاف کر دیا تھا کہ پہلے میں ضرور آپ سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن اب میرے دل کی کایا پلٹ چکی ہے اور اب ویسا بالکل نہیں۔ ایک موقع پر میں نے سکندر سے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ گو میں اب کریٹیس سے کوئی نفرت نہیں کرتی، لیکن میں یہ ہرگز نہیں جانتی کہ کریٹیس کے دل میں میرے متعلق کیا خیالات ہیں اور وہ مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ لہٰذا میری یہ الجھن سن کر سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کریٹیس کے دل کے چھپے ہوئے خیالات کو جاننا کوئی مشکل کام نہیں، اور ہم دونوں کو قریب لانے کے لیے اس نے محل میں یہ عجیب ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا۔ جس شخص کو میں نے خیمے میں قتل کیا اور جس کے ساتھ میری زبردستی شادی کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اس شخص سے میں حقیقی معنوں میں کوئی محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ میرا شوہر تھا۔ نہ میں نے اسے اس ڈرامے سے پہلے کبھی کہیں دیکھا تھا، نہ میں نے اسے کبھی چاہا تھا اور نہ ہی میری اس سے پہلے کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل وہ شخص کوئی معصوم سالار نہیں بلکہ سلطنت کا ایک بدترین مجرم تھا۔ گو کہ وہ ایک یونانی تھا اور سکندر کے خاص طلایہ گروں میں سے ایک تھا، لیکن وہ پیڑھ پیچھے سکندر کے خلاف دشمن ایرانیوں کے لیے جاسوسی کرتا رہا، اور اس غداری کے لیے اس نے ایرانی عہدیداروں سے بھاری رقوم اور سونا بھی وصول کیا تھا، جس کی سزا صرف اور صرف موت تھی۔ سکندر اس غدار کو عبرتناک طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا جرم ہی اتنا بھیانک اور سنگین تھا جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کریٹیس کے دل کے چھپے ہوئے خیالات جاننے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈرامائی طور پر میری اس مجرم سے شادی کرائی جائے گی، اور جب وہ مجرم مجھے اپنی بیوی سمجھ کر اپنے خیمے میں لے کر جائے گا تو خیمے میں داخل ہوتے ہی میں چھپائے ہوئے خنجر سے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دوں۔ اس کے بعد دنیا اور لشکر کے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے مجھے خیمے کے اندر سختی سے نظر بند کر دیا جائے گا، اور میرے اس سنگین جرم کا فیصلہ کرنے کے لیے خاص طور پر آپ کو بلایا جائے گا اور سارا معاملہ جوں کا توں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سکندر کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ انائتا کو اس کے اس جرم کی سخت سزا ملنی چاہیے تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ آپ کے دل میں اب بھی میرے لیے نفرت کا ایک طوفان موجود ہے، اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ انائتا کو معاف کر دیا جائے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے دل میں میرے لیے پرانی نفرت ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اسی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس مجرم سے میری مصنوعی شادی رچائی گئی، اور جوں ہی وہ فتح کے نشے میں مجھے خیمے میں لے کر آیا، میں نے موقع پاتے ہی تیز دھار خنجر اس کے سینے میں گھوم کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جب دربار میں آپ سے میرے متعلق رائے مانگی گئی اور پوچھا گیا تو آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ انائتا کو اس کے حالات دیکھ کر معاف کر دیا جائے۔ اس ہمدردانہ فیصلے سے سکندر اور بہن بریسین نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے اب کوئی نفرت باقی
बाकी नहीं रही। खेमे से निकालते वक्त आपने जो मुझसे पूछा था कि मैंने उसको क्यों कत्ल किया, तो आज मैंने उसका सच्चा जवाब आपको दे दिया है। हकीकी मायनों में ना तो मैंने अपने किसी शोहर को कत्ल किया था और ना ही मैं कोई पैदाइशी कातला थी, बल्कि शहंशाह सिकंदर उस गद्दार को जासूसी करने के जुर्म में इबरतनाक सजा देना चाहता था। तो गोया ये मौत की सजा उसने मेरे हाथों से उसे दिलवाई ताकि एक तीर से दो शिकार किए जा सकें। अनाहिता जब सब बताकर खामोश हुई तब उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए क्रिटिस धीमे लहजे में कहने लगा, तो गोया तुम तीनों ने मिलकर मुझे एक तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। क्रिटिस के इन संजीदा अल्फाज पर अनाहिता शदीद फिक्रमंद और बुरी तरह परेशान हो गई थी और डर के मारे उसकी कपकपाती और लरसती आवाज खेमे में गूंजने लगी। खुदा गवाह है क्रिटिस, जब से आपके साथ मेरी दोबारा मुलाकात हुई है तब से मैंने अपने दिल से नफरत का वो पुराना लिबादा हमेशा के लिए उतार फेंका है और मैं बदल चुकी हूँ। मैंने कभी भी या किसी भी मौके पर आपको बेवकूफ बनाने की छोटी सी कोशिश भी नहीं की। ये सारा मसनूई और खतरनाक खेल तो एक तरह से सिकंदर ने रचाया था ताकि ये जाना जा सके कि आपके दिल में मेरे लिए नफरत के जज्बात हैं या हमदर्दी के, वरना अगर संजीदगी से ये खेल मेरे खिलाफ खेला जाता तो मैं उस शादी से एलानिया इनकार कर देती, वरना मैं तो आज आपसे साफ साफ ये कहूंगी कि वो पुरानी मगरूर अनायता जिसने माजी में कई मौके पर आपसे इंतहाई नारवा सलूक किया था और इंसानियत के मयार से गिरते हुए बदतमीजी से सलूक किया था, आज उस गुनहगार अनायता का गला गोंद कर उसे हमेशा के लिए मनो मट्टी तले दफन कर दिया गया है और अब आपके सामने एक बिल्कुल नई अनायता खड़ी है जो सिर्फ आपकी है। इस मौके पर क्रिटिस ने गौर से उसके मुरझाए चेहरे की तरफ देखा और फिर धीमे अंदाज में कहने लगा, अनायता, उस मगरूर अनायता का गला गोंद कर जहां तुमने उसे हमेशा के लिए दफन किया है, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने उसे किस जगह दफन किया है ताकि मैं भी जिंदगी में एक बार उस मिट्टी पर जा सकूं और वहां खड़े होकर उस पुरानी अनायता के लिए अफसोस और तासुफ के चंद अल्फाज कह सकूं। क्रिटिस के मुंह से तंजिया जुमला सुनकर अनायता ने एकदम घूरने के अंदाज में क्रिटिस की तरफ देखा जैसे वो उसकी इस बात से तिलमिला उठी हो और फिर कदरे खफगी से कहने लगी, तो गोया इस नाजुक मोड़ पर भी आप मेरा तमस्खुर उड़ा रहे हैं जबकि मैं यहाँ अपने दिल के सारे जख्म खोल कर रख चुकी हूँ। उसकी नाराजगी देखकर क्रिटिस ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों कान पकड़कर आजिज़ी से कहने लगा, मेरी तौबा है अनाहिता, मैं भला तुम्हें बेवकूफ बनाने या इस मासूमियत का तमस्खुर उड़ाने की कैसे जुर्रत और जसारत कर सकता हूँ। चलो बीबी, ये पुराना किस्सा और आजमाइश का खेल तो अब खत्म हुआ। मैं दिल से मानता हूँ कि तुमने उस यूनानी सालार का कोई कत्ल नहीं किया था और ये कि शहंशाह सिकंदर ही असल में उसे उसकी जासूसी की सजा देना चाहता था और वो सजा उसने चालाकी से तुम्हारे हाथों दिलवा दी। खैर, इस खेमे में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम दो इंतहाई अहम मौजूआत पर मुझसे गुफ्तगू करना चाहती हो, तो गोया अब पहला मौजू तो यहाँ खत्म हुआ जिसकी तरफ तुमने इशारा किया था कि वो शायद मेरी जात से ताल्लुक रखता है। क्रिटिस जब ये सब कहकर खामोश हुआ तब अनायता मुस्कुराते हुए कहने लगी, उस मौके पर बोलते हुए मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मुझे असल में ये कहना चाहिए था कि पहला मौजू मेरी अपनी ही जात से ताल्लुक रखता था। अब जिस दूसरे मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ज्यादातर आपकी जात से और कुछ कम मेरी जात से ताल्लुक रखता है क्योंकि वो हम दोनों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। क्रिटिस ने एक बार फिर उसकी खूबसूरत आंखों की तरफ देखा और मुतजस्सिस होकर कहने लगा, अनायता, जिस साफगोई के साथ तुमने पहले मौजू पर गुफ्तगू की है बिल्कुल उसी तरह दूसरे मौजू पर भी अब रोशनी डाल दो ताकि मैं भी जानूं कि वो कैसा है और उसमें मेरे लिए क्या छुपा है। इस मौके पर क्रिटिस का ये इसरार सुनकर अनायता थोड़ी देर तक अजीब सी बेबसी और हया के जज्बात में क्रिटिस की तरफ टुकटुकी बांधते देखती रही जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि बात कहाँ से शुरू करे। फिर वो अपने दिल में हिम्मत पैदा करके कहने लगी, आज जब मैदान में गद्दार फ्लोटस को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया तो उसकी तड़पती मौत का खौफनाक मंजर देखकर मैं अंदर से बुरी तरह परेशान हो गई थी और वो लर्जाखेज मंजर मुझ जैसी कमजोर लड़की के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल नामुमकिन था। जिस वक्त सिकंदर के लश्करी बुर्चियां मार मार कर बेरहमी से उसका खात्मा कर रही थी तो मैं उस खूनी मंजर की ताब ना ला कर वहाँ से फौरन हट गई थी और कामती
روتی ہوئی اپنے خیمے کی طرف چلی گئی تھی۔ بعد میں مجھے دوسرے لشکریوں نے بتایا کہ برچیوں کے پے در پے وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب اس کا باپ بھی مارا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد عنایتا کے ہونٹ جیسے یکدم سل گئے اور وہ آگے کچھ بھی بولے بغیر بالکل چپ ہو گئی۔ وہ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے حد سے زیادہ اداس ہو گئی تھی اور خوف کے مارے اس کے معصوم چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، جبکہ اس کا گلابی چہرہ خوف اور تشویش کی وجہ سے پیلا بھی ہو گیا تھا، جیسے اس پر موت کا سایہ لہرایا ہو۔ اس کی یہ بدلی حالت اور چہرے کی زردی دیکھتے ہوئے کرٹیس بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ عنایتا فلوٹس کی موت کا بھلا میری یا تمہاری ذات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تم نے تو ابھی خود کہا تھا کہ یہ دوسرا موضوع ایسا ہے جو زیادہ تر میری اور کچھ تمہاری دونوں کی ذات سے گہرا تعلق رکھتا ہے، پھر فلوٹس کا ذکر کیوں؟ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اور دل کے خوف کو زبان پر لاتے ہوئے عنایتا کہنے لگی، جی یہی تو وہ دوسرا موضوع ہے جس پر میں آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر شدید کھائے جا رہا ہے کہ اگر میں نے پوری سچائی سے اس موضوع پر بات کی تو آپ ہمیشہ کی طرح میرا مذاق اڑائیں گے اور تمسخر اڑانا شروع کر دیں گے۔ کرٹیس نے ایک بار پھر غور سے اس کی خوفزدہ آنکھوں کی طرف دیکھا اور اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، تم پوری طرح مطمئن رہو عنایتا، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری کسی بات کا مذاق نہیں بناؤں گا اور نہ ہی تمہارا تمسخر اڑاؤں گا۔ تم بلا جھجک کہو کہ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس موقع پر عنایتا نے چند لمحوں کے لیے حیا اور محبت کے جذبات کے ساتھ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، کرٹیس میں آپ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی ہوں اور التجا کرتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اس مقدونوی لشکر یا کسی بھی محفل میں کوئی ایسی باغیانہ بات یا حرکت نہ کیجیے گا جو کسی بھی موقع پر شہنشاہ سکندر کو ناگوار گزرے اور وہ غصے میں آ جائے۔ کرٹیس نے حیرت سے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور اس کے دل کی بات جاننے کے لیے پوچھنے لگا، آخر تم میرے لیے ایسا کیوں چاہتی ہو اور تمہیں میری اتنی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے؟ جواب میں عنایتا نے ایک لمحے کے لیے پیارے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر شرم کے مارے اپنی جگہ پر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے دل کا سارا راز آشکار کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، جیسا کہ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے صاف صاف کہہ چکی ہوں کہ میں نے اس پرانی اور مغرور عنایتا کا گلا گھونٹ کر منو مٹی تلے دفن کر دیا ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ ایک بالکل نئی عنایتا ہے، اور یہ نئی عنایتا اب زندگی میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کو میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے معمولی سی کوئی تکلیف یا دکھ بھی پہنچے۔ اگر تپتے صحرا اور جنگی سفر میں آپ کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف ہوئی تو یقین جانیے کہ وہ کانٹا آپ کے پیر میں نہیں بلکہ میرے دل میں چبھے گا اور وہ میرے لیے جیتے جی بدترین اذیت اور موت کا باعث بن جائے گا۔ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہی شرم و حیا کا ایک طوفان عنایتا کے پورے وجود پر طاری ہو گیا اور وہ اس اعتراف محبت کے بعد وہاں مزید رک نہ سکی، تقریباً بھاگنے کے انداز میں تیزی سے پیچھے مڑی اور خیمے کے پردے والے دروازے پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک آخری لمحے کے لیے رکی اور مڑ کر کرٹیس کی طرف دیکھا اور حیا کے رنگ میں ڈوبی ہوئی کس قدر مسکراتی اور رسیلی آواز میں کہنے لگی، کرٹیس جو کچھ میں نے آج اپنے دل کی زبان سے کہا ہے مجھے پورا یقین ہے اس کا مطلب اور اشارہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جواب میں کرٹیس اس معصومانہ اور والہانہ اقرار محبت پر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا، جبکہ عنایتا شرماتی اور دامن بچاتی ہوئی بجلی کی تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی اور کرٹیس خیمے میں اکیلا اس کی محبت کے سحر میں ڈوب گیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ شہنشاہ سکندر نے چند ہفتوں تک بحیرہ خزر یعنی بحیرہ قزوین کے خوبصورت کنارے پر قیام کیے رکھا اور عارضی پڑاؤ ڈالا۔ یہاں طویل سفر کی تھکن مٹانے کے دوران اس نے یونانی روایت کے مطابق اپنے جنگی دیوتاؤں کے نام پر شاندار قربانیاں دیں اور اپنے لشکریوں کو چاقو چوبند، چست اور جنگی صلاحیتوں میں مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں ان کی تفریح کے لیے مختلف کھیلوں اور مقابلوں کا بڑے پیمانے پر اہتمام بھی کیا، اور اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر خراسان کا رخ کیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ سکندر اب کوہستان البرز کی جنوبی سمت کے دشوار راستوں سے ہوتا ہوا تہران سے مشہد آنے والی شاہراہ پر آ پہنچا۔ یہاں اس کی آمد پر جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع
اطلاع دی کہ داریوش کا قاتل اور غدار بسوس اب باغی ہو چکا ہے اور اس نے ارشیر کا لقب اختیار کر کے شہنشاہ ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور اس وقت وہ اپنی طاقت کو جمع کرنے کے لیے بلخ شہر میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ سن کر سکندر غصے اور جلال سے تلملا اٹھا اور اس نے دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا پرانا راستہ تبدیل کر لیا۔ اب اس نے سیدھا بلخ کا رخ کیا تھا جہاں غدار بسوس نے اپنی خود ساختہ بادشاہت کا اعلان کر رکھا تھا۔ بلخ تک پہنچنے کے لیے سکندر نے افغانستان کا کٹھن راستہ اختیار کیا۔ راستے میں اسے یہ خبر بھی معلوم ہوئی کہ کچھ اور مضافاتی علاقوں کے مقامی حکمران اور سردار بھی سکندر کے خوف سے بسوس کے ساتھ جا ملے ہیں اور انہوں نے مقدونیہ کے خلاف اتحاد قائم کر لیا ہے۔